یہ حادثہ نہیں تھا، یہ سانحہ نہیں تھا، یہ امام حسین کا قیام تھا، یہ امام حسین کی مزاحمت تھی، یہ امام حسین کا ادائے فریضہ تھا، یہ امام حسین کی سرمشق تھی۔ عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ جو کچھ امام حسین نے کیا وہ سب کچھ شیعہ تکرار کرتا جائے، اپنے عہد میں تکرار کرتا جائے، چونکہ یہ سب کچھ جو بنو امیہ نے بنیاد رکھی ہے، یہ بنیاد اب چلے گی، آگے ختم نہیں ہوگی، اور جب بنو امیہ کی بنیاد آگے بڑھے گی تو پھر وہ بنیاد جو حسین ابن علی نے رکھی ہے وہ بھی آگے چلے گی۔ جب شیطان ختم نہیں ہوگا تو جو ابراہیم نے شیطان کو سنسار کیا ہے، یہ سنساری بھی ختم نہیں ہوگی۔ جب تک شیطان ہے سنساری ہے، جب تک شیطان ہے رجم ہے، اور جب تک یزید ہے حسینیت ہے۔ حسینیت کربلا کے حادثات دیدگان کے ساتھ ہمدردی کا نام نہیں ہے۔ ابھی ہم نے یہ رنگ دوسروں کو بتا دیا، ٹی وی پہ آتے ہیں، شیعہ آتا ہے، سنی آتا ہے، غیر مسلم آتا ہے، اپنے افسوس کا اظہار کر کے حادثات دیدگان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کربلا کا رخ ہی موڑ دیا، کربلا کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی، کربلا کو رنگ ہی کچھ اور دے دیا، اور پھر آگے قدم قدم پر جو امام نے کیا وہ کرنا ہے۔ ابھی ہم کرتے ہیں بہت سارے کام، ہم عملی کرتے ہیں، مثلا امام حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ نہیں کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر جو ہوا وہ ہم کرتے ہیں سارا کچھ۔ امام حسین علیہ السلام پہ تلواریں چلیں، ہم اپنے اوپر تلواریں لگا لیتے ہیں، اس دید سے کہ امام پر تلواریں چلی ہیں تو ہم گویا سنت امام حسین ادا کر رہے ہیں۔ امام پہ خنجر چلے، ہم خنجر اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ امام کو بیڑیاں لگیں، امام کے خاندان کو ہم بیڑیاں لگا لیتے ہیں۔ عزیز من، یہ امام حسین نے تو نہیں کیا، امام حسین کے ساتھ ہوا۔ خنجر امام حسین پہ چلے، تلواریں امام حسین پہ چلیں، رسیاں اور بیڑیاں امام حسین کو باندھی گئیں، خیموں کو لوٹا گیا۔ یہ امام نے نہیں کیا، یہ امام کے ساتھ ہوا۔ شیعہ وہ نہیں تکرار کرے گا جو امام کے ساتھ ہوا، شیعہ نے وہ تکرار کرنا ہے جو امام نے کیا، جو امام نے کیا وہ تکرار کرنا ہے۔ جو امام کے ساتھ ہوا صدیوں سے تکرار کر رہے ہو، ظالم اس سے پریشان نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ آج کی نسل ایک دفعہ اٹھ کر یزیدیوں کے ساتھ وہ کرے جو حسین نے کیا، ان کی چیخیں ساری دنیا میں سنائی دیں گی، سنائی دے رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا امام خمینی نے وہی کیا ان کے ساتھ جو امام حسین نے کیا، سید نصر اللہ وہی کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیا، حشد شعبی نے ان کے ساتھ وہی کیا جو امام حسین نے کیا، آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دے کر وہی کروایا جو امام حسین نے کیا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اگر ہم حسینی کام کریں تو نتیجہ دیکھ لو، اور جو امام حسین پر ہوا ہے وہ کریں تو اس کا بھی نتیجہ دیکھ لو۔ عزیزان، یہ قدم قدم پر حسینیت کے ساتھ چلو، یہ نہ کہو کہ فاصلہ پڑ گیا ہے، ہم 1400 سال لیٹ ہیں، نہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وقت نہیں میں آپ کو سناؤں۔ امام فرماتے ہیں، صحابی نے پوچھا، شاگرد نے پوچھا کہ جو کچھ آپ فضائل بیان کر رہے ہیں انتظار کے، زمانہ ظہور و انتظار کے، ہم تو آپ کے زمانے میں امام حاضر کے زمانے میں ہیں، اور وہ جو فضائل آپ بیان کر رہے ہیں ان سے ہم محروم ہیں، تو ہم کیسے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں طریقہ بتاتا ہوں، یہ کام کرو، اگر آپ کے زمانے میں ظہور نہ ہوا، امام غائب بھی نہ ہوئے اور ظہور بھی نہ ہوا، تو بھی آپ وہی درجہ پاؤ گے جو زمانہ ظہور کے لوگوں کا ہوگا، وہی درجہ پا لو گے۔ امام نے راستہ بتایا، فارمولہ بتا دیا، وہ فارمولہ یہی ہے عزیزان۔ امام حسین کے لشکر میں اصحاب حسین میں نام لکھوانا، یہ رجسٹر بند نہیں کیا گیا ہے، یہ دفتر بند نہیں ہوا، یہ رجسٹر کھلا ہوا ہے، انتظار میں ہے۔ 72 کے بعد رجسٹر کھلا ہوا ہے کہ کون آئے۔ آپ دیکھیں شہید سلیمانی آیا اس رجسٹر میں درج ہوا یا نہیں ہوا؟ گواہی دیتے ہو، ضمیر آپ کا کیا کہتا ہے؟ ہوا نا، درج ہوا۔ آپ اپنے زمانے میں
اگر یزیدیت کے خلاف قیام کرو، اگر امام حسین نے جو کیا وہ تکرار کرو، آپ کا نام اس دفتر کے اندر درج ہے، آپ اصحاب حسین ابن علی میں ہو، اس راہ میں اگر جان جاتی ہے شہدائے کربلا میں ہو، وہی مقام ہے آپ کا۔ یہ فارمولہ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ کام ہوتا، حسینیت اور عزاداری حادثہ دیدگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے بجائے اگر قیام پر مشتمل ہوتی، اگر مزاحمت پر مشتمل ہوتی، اگر جائز و ناجائز کی تمیز عزاداری میں ہوتی، اگر ناجائز کے مقابلے میں قیام پر عزاداری مشتمل ہوتی، اگر ناجائز مال واپس لوٹانے میں عزاداری ہوتی۔ آج ہمارے وزیر اعظم کتنا زور لگاتے ہیں تقریروں میں کہ لوٹا ہوا مال پاکستان کا واپس لائیں گے، اب آپ نے دیکھا کہ 1 روپیہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ 3 سال ان کے اقتدار کو گزر گئے ہیں اور 20 سال انہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے کوششوں میں گزارے، اور یہ 23 سال ان کی مجموعی زندگی میں 1 روپیہ بیت المال کا لوٹا نہیں سکے۔ یہ ناجائز مال ہے، بلکہ اب عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں جو ناجائز مال لوٹا گیا ہے وہ سابقہ ساری حکومتوں سے زیادہ ہے، یعنی وہ لوٹ واپس لاتے لاتے مزید لٹا بیٹھے، مزید لٹا بیٹھے۔ خوب یہ کون کر سکتا ہے؟ تاریخ میں کون ہے جس نے لوٹا ہوا مال واپس کرایا ہے؟ وہ فقط 2 ہستیاں ہیں، ایک کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور ایک کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ مکتب ہے جو لوٹا ہوا مال واپس کرا سکتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کس طرح لوٹا ہوا مال واپس کرانا ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہم نے بنا رکھا ہے یہ نہیں، اس کی روش جو حسین ابن علی نے سکھایا ہے اس طرف جا